بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت سلطان باہو کے اقوال۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت کے بغیر اپنی شیخ زادی کے بھروسے رہبری پیشوائی کرے گا، خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اقوال: اگر اس کا ایک فعل بھی شرع محمدی کے خلاف ہے تو وہ صوفی نہیں بلکہ شیطان ہے، اس سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے۔ سخاوت کرنے سے خلق اللہ کا حق ادا ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ صاحب مال کو خدا کے مقابلے میں اپنے مال کی کہاں تک محبت ہے۔ فقر و معرفت الہی دریائے رحمت کی موجیں ہیں اور سخاوت اور کرم ایسی صفتیں ہیں جو خدا تعالیٰ سے ملاتی ہیں۔ جو پیر و مرشد قوت باطنی نہ رکھے، ہر وقت مرید کی خبرگیری نہ کرے، اسے گناہ و معصیت سے نہ روک سکے اور مرید کی جان کنی کے وقت اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا اور عرض نہ کرے، اس نازک وقت سے صحیح و سالم پار نہ گزارے، اسے پیر و مرشد نہ کہنا چاہیے۔ پیری و مرشدی کوئی معمولی کام نہیں، وہ ایک راز و نیاز اسرار ہے، حرص و حسد کا انجام ہے، آخری خواری و ذلت ہے۔ اہل دنیا و سیم و زر کے غلام ہیں اور دنیا اور سیم و زر فقیر عارف باللہ کے غلام ہیں۔ چاروں نفسوں کے چاروں پرند ذبح کرے، یعنی شہوت کا مرغ، حرص کا کوا، زینت کا مور اور حرص کا کبوتر۔ سورہ مزمل کی دعوت کا علم مشکل ہے، اگر تمام جہاں کی مشکلوں کے لیے بالترتیب ایک مرتبہ پڑھے تو قیامت تک اس کا عمل باز نہیں رہتا، بشرطے کہ پڑھنے والا علم ناظرات اپنے تئیں اللہ تعالیٰ کا منظور نظر بنا لے اور علم حاضرات سے اپنے تئیں حضور میں پہچانے اور ختم قرآن دور مدور حفظ مع اللہ پڑھے۔ سورہ مزمل کے شروع میں اسم ذات کے تصور سے اپنے تئیں حضوری مجلس میں پہنچائے اور قرآن مجید دو رمدود حفظ مع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے۔ جو شخص سورہ مزمل کو مدرجہ بالا طریقہ کے موافق پڑھتا ہے اس کے لیے وسیلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جو شخص اس طریقے کے موافق سورہ مزمل کو مع علم حاضرات پڑھے گا اس کے تصرف میں دونوں جہان آ جائیں گے، بشرطے کہ پڑھنے والا دم، دل و رم، نفس و نفس، قلب ور قلب اور امر روح در روح شریعت لطیف کے لباس کی خلت کا پرنور جامہ پہنے۔ آپ فرماتے ہیں دعائے سیفی اور سورہ مزمل کا صاحب دعوت عروش و کرسی، لوح و قلم اور نور آسمان اور ساتیں زمینیں اس طرح ہلا دیتا ہے کہ انبیاء اور اولیاء کرام کی روحیں عبرت کھاتی ہیں اور فرشتے حیران رہ جاتے ہیں۔ آپ کی وفات کے 70 سال بعد جب جناب میں طغیانی آئی تو آپ کا تابوت قبر سے نکالا گیا۔ سب لوگ یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ آپ کا پورا جسم مبارک صحیح و سالم تھا۔ ایک شخص آپ سے کچھ لینے کی غرض سے آپ کے پاس آیا، آپ کو حل چلاتے دیکھ کر واپس ہونے والا تھا۔ آپ نے اس کو آواز دی، فرمایا دور دراز سے تکلیف اٹھا کر آئے ہو، بغیر ملے چلے جاتے ہو، یہ کیا بات ہے؟ جب وہ قریب آیا تو آپ نے اس سے حل چلانے کو فرمایا اور خود چلے گئے۔ واپس آ کر آپ نے وہ ڈھیلے جس سے طہارت کی تھی زمین پر دے مارے، زمین سونا ہو گئی۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا جتنا سونا چاہو لے جاؤ۔ وہ بہت سا سونا لے کر کامیاب و کامران واپس ہوا۔